السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سفر میں آج کا یہ ہمارا 22واں روزہ پورا ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک 1445 ہجری کے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سفر میں جاننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع میں اور جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلنا پسند کرتے تھے۔ دن کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو جمعرات کے دن، اور وقت کے اعتبار سے کہا جائے تو دن کے شروع حصے میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی اچانک ضرورت پڑ جائے دوسرے دن تو سفر نہیں کر سکتا، ایسا نہیں مطلب ہے۔ کہیں ایسا ہے کہ ہم کسی بھی دن نکل سکتے ہیں تو آپ جمعرات کو پسند کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تنہا سفر کرنے، رات میں اور مطلقاً تنہا سفر کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کو یہ حکم دیا کہ جب وہ 3 ہو تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر اور قائد چن لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہے جب بھی آپ سواری پر بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد سفر کی جو دعا ہے، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف سے مختلف روایتیں آئی ہیں۔ یہاں پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر زاد المعاد کے اندر یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من اللہم اصحبنا فی سفرنا وخلفنا فی اہلنا۔ اے اللہ، اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ سفر کی جو دعا ہے اس کا آغاز ہی کیسے ہے، غور کریں۔ میں بہت سی جگہوں پر دعاؤں کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ آپ لوگ پڑھ لینا اس کو، لیکن یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ گویا ہم اب یہاں پر دین اسلام پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اب ہم سفر پہ نکلے ہیں تو ہم جیسے چاہے اپنا منورنجن کریں، انجوائمنٹ کریں۔ بلکہ اگر کوئی نیک انسان کسی کو روکتا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس گناہ کے کام سے بچیے، تو بعض لوگ بڑے دھڑلے سے، بڑے نڈر ہو کر جواب دیتے ہیں، ارے یہ سفر میں نہیں تھوڑا سا تو پھر کب کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، سفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منمانی جو چاہے کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں سفر میں بھی ہم کو سکھایا گیا کہ نیکی اور تقوی کا سوال اللہ سے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور ایسے عمل کا سوال اللہ سے کریں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب راستے بھر میں گانے سنتے رہنا، فلمیں وغیرہ دیکھتے رہنا، اس ارادے سے کہ سفر ذرا لمبا ہے تو ذرا اچھا آسانی سے گزر جائے، یہ غلط بات ہے۔ سفر دور ہے تو آسان ہونے کے لیے اللہ سے التجا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اس سفر میں تو آسانی فرما، وطوی عنا بعدہ، اس کے دوری کو تو سمیٹ دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے تو یہی دعا پڑھتے، اس پر سے کچھ یہ 4 الفاظ اور زیادہ پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اس میں بھی آپ غور کیجئے، ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، اللہ کے آگے توبہ کرنے والے ہیں، ہمارے رب ہی کی عبادت اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ تو عبادت ہمارا سفر بھی اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کی تعریف و ستائش میں گزرے۔ ہمارا سفر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں جانتے بوجھتے نہ گزرے۔ انجانے کچھ ہو گیا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر فوراً ہی توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ یہ تعلیم ہم کو سفر کی دعا میں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ٹیلے پر یا بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کسی وادی یا نشیبی
ڈھلان میں اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور ہر حال میں تقوی اختیار کرنا۔ پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی اونچی جگہ پر چڑھنا تو اللہ اکبر کہتے رہنا۔ راستے میں ہوتا ہے نا، روڈ کہیں نیچے ہے تو کہیں اوپر ہے، جب سفر کے دوران فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ اس دعا کے معنی پر بھی غور کریں، اور سفر اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اے اللہ، سننے والے نے ہماری اللہ کی حمد اور اس کے ہم پر اچھے انعامات کو سنا، اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا۔ سفر میں خطرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ صرف اللہ ہی ہے ہماری حفاظت کرنے والا۔ سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورۃ الانعام میں اور کئی سورتوں میں آپ دیکھیں، اس زمانے میں جبکہ جانوروں پر سفر کرتے تھے یا سمندروں میں کشتی میں سفر کرتے تھے، مشرکین مکہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے بھی سمندر میں سفر کرتے ہوئے کچھ مشکل پیش آ جاتی، ہوائیں مخالف سمت میں جاتی، رحمک اللہ، تو اللہ کو خالص کر کے دعا کرتے تھے۔ اور آج کے ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں، جب تک بابا کو ہم نذرانہ پیش نہیں کریں گے ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا سمجھتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ، اللہ ہی بیڑا پار کرنے والا ہے۔ اور آگے دیکھیں، اور ہم پر اپنا فضل و احسان کر، اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر اپنا فضل و احسان کر۔ آگ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، تو سفر میں رہتے ہوئے جہنم کی آگ سے بھی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے والے کسی صحابی کو رخصت کرتے، یعنی کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے، ہم یہاں ہیں، ان کو رخصت کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو یہ دعا پڑھ کر رخصت کریں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے۔ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حوالے کسی چیز کو کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آج کل ہم یہ معاملہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ موٹ منہ سے پڑھ لیتے ہیں دعائیں کبھی کبھی کچھ، لیکن اس کے معنی کو سمجھ کر وہ ایمان ہمارا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حفاظت ہمیں نظر نہیں آتی، تو بہرحال ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے قدم قدم پر لمحہ بلمحہ اللہ کی حفاظت کے نظارے وہ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے لیے وہ احساس والا دل بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی جگہ اترے، یعنی اپنی منزل پر اترنے سے پہلے، اپنے منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے میں کبھی ضرورت کے لیے رکتے ہیں نا، کبھی نماز کے لیے رکے، کبھی کچھ بقالے کے لیے، کسی مارکیٹ کے لیے، کبھی پیٹرول کے لیے رکے، یا کچھ اور استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی، کچھ بھی ضرورت پڑی، آپ کچھ دیر کے لیے رکے، تو جب کسی جگہ اترے پھر دعا پڑھے۔ کون سی یہ دعا نیچے بتا رہے ہیں ابھی ہم؟ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ عموماً دعاؤں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جہاں جہاں پڑھنے کے بارے میں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس دعا میں جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی، جس مقصد سے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد پورا ہوگا۔ ان سب سے بڑھ کر اول نمبر پر جو فائدہ ہے وہ ہے اس دعا کے اندر جو توحید، جو ایمان کی ہماری اصلاح کی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس پہ غور کریں، اللہ کے کلمات کے وسیلے سے، واسطے سے، ذریعے سے میں دعا کر رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہاں اور فرمایا آپ، پناہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم طلب کر رہے ہیں، کس سے؟
اللہ سے. کس کے وسیلے سے؟ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے. تو وسیلہ وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. ہم کچھ بھی دعا کر لیے پھر آخر میں کہیں نبی کے صدقے کے طفیل میں، حسن حسین کے صدقے کے طفیل میں، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے. یہ غلط ہے. یہ تو دعا میں پہلے میں شروع میں جو دو تین چار فائدے جو بتایا وہ تو حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑے 2 فائدے ملتے ہیں. وہ کیا ہے؟ توحید، اپنے ایمان کی اصلاح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی. جو بھی دعا ہم ان شروط، ان آداب اور ان بنیادی جو ہمارا ایمان اور توحید و اتباع سنت کے حوالے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو ان دعاؤں کا کوئی اثر نہیں رہے گا. باقی اللہ حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی مہربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو سفر کی ضرورت پوری ہونے پر جلد گھر لوٹنے کا حکم دیتے تھے. بیکار ٹائم پاس کرتے ہوئے نہیں پھرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اگرچہ وہ سفر 1 برید یعنی 12 میل کی مسافت ہی کیوں نہ ہو، اکیلی عورت سفر نہ کرے. اب اس کے اندر بہت لمبی باتیں ہیں لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی سرزمین پر قرآن ساتھ لے کر سفر کرنے سے روکتے تھے. یہاں مقصد کیا ہے؟ عبارت غور کریں، کہیں دشمن اس کی بے حرمتی نہ کرے. اس کے اندر بہت ساری حکمت کی فائدے کی باتیں ہیں لیکن 2 میں ذکر کرتا ہوں، غور کیجئے. اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے سفر میں قرآن ساتھ رکھنا چاہیے. قرآن ساتھ رہے گا تو برکت رہے گی، کئی مصیبتوں سے بچیں گے، صرف اس لیے نہیں، پڑھتے رہنے کے لیے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ سفر میں ساتھ دشمن کے علاقے میں جاتے وقت رکھنے سے منع کیا، اس کا مطلب ہے کہ عام وقت میں رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے روموں میں بھی کہیں قرآن رہتا ہے تو کہیں بہت اونچی جگہ، تاکہ روزانہ جلدی سے ہاتھ نہ پہنچے، پڑھ نہ پائیں. اگر کوئی گھر میں مولوی صاحب آ گئے، متوا آ گیا، کوئی انسان آ کے بھائی ذرا قرآن ہے کیا تھوڑا سا؟ ارے ہاں جی وہ جہیز میں ملا تھا نا، وہ ہمارے ابا دیے تھے نا، وہ مولوی صاحب ہدیے میں دیے تھے نا، ذرا سا دیکھتا ہوں کر کے اوپر سے پھر نکال کے دھول صاف کر کے. آج یہ ہمارا حال ہو گیا. اللہ اکبر. رمضان میں جو قرآن پڑھنے کی عادت بن رہی ہے اس کو ہم باقی رکھیں رمضان بعد بھی. دوسری اس کے اندر فائدے کی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہ دشمن کا علاقہ ہے اور وہاں وہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے، اس کا خطرہ ہے، تب ساتھ نہ لے جائیں. ورنہ آپ ساتھ خطرہ نہیں ہے تو لے جائیں. یہاں پر ایک اور فائدے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے. قرآن ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، قرآن کچھ نہ کچھ یاد رہنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو دعوت دینے کے موقع پر اس قرآن کو دلیل بنا کر، حجت بنا کر ان کے سامنے پیش کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بات بھی توجہ سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر قدرت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے مسلمان کو مشرکوں کے بیچ اپنا گزر بسر اقامت اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے. لیکن یہ نہ بھولیں، ہجرت کرنے پر طاقت جس کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکوں کے بیچ سکونت اختیار کرتا ہو. اور ایک حدیث میں فرمایا، من جامع المشرک وسکن معه فهو مثلہ، جس نے مشرکوں کی موافقت کی. ارے کیا کرنا بھائی، ان کے ساتھ میں ہے تو کچھ ان کے جیسے کرنے پڑیں گے نا. ایسا کر کے جو شرک کے کام میں لگے رہتے ہیں بڑے خطرے میں ہیں. جس نے مشرکوں کی موافقت کی اور ان کے ساتھ سکونت اختیار کیا تو وہ انہی کی طرح کا ہے، انہی کے مثل ہے. عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر 4 قسم کے ہوتے تھے. ایک ہجرت والا سفر، کہاں سے کہاں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے جہاد کے سفر جو اکثر ہوا کرتے تھے آپ کی مدنی زندگی میں،
तीसरा उम्रे का सफ़र, चौथा हज का सफ़र। अच्छा, आप लोगों से सवाल है, तीसरा जो सफ़र उम्रे का है ये कितनी बार अल्लाह के रसूल ने किया? माशाअल्लाह, पीछे जो सबक पढ़ रहे हैं याद है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और हमारी याददाश्त में इजाफा फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की हालत में 4 रकातों वाली नमाज कसर करते। कितने पढ़ते? चुनाचे घर से निकलने से लेकर वापस आने तक उन्हें 2 रकात करके पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में सिर्फ फ़र्द नमाजों ही पर इक्तिफा करते थे, अलबत्ता फजर की 2 सुन्नतें और वित्र को कभी न छोड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कसर और इफ्तार के मसाफत की कोई तयीन नहीं फरमाई, अलबत्ता जुमहूर का कौल 48 मील का है। दौरान सफ़र हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र हमेशा और इसी तरह अपने मुकाम पर 2 नमाजों को मिलाकर पढ़ने की आदत आपकी ना थी। बाज़ लोग क्या समझते हैं कि अब सफ़र पर निकले हैं हम तो जाकर रुके हुए हैं किसी जगह तब भी 2 नमाजों को मिलाकर पढ़ते हैं। नहीं, ये इजाजत नहीं है, सिर्फ रुखसत है। इसलिए आगे पूरा इबारत पूरी पढ़ें। बल्कि जब सफर में जल्दी होती, यानी सफर करना है, अब रुकना नहीं है हमको, या जब नमाज के फौरन बाद निकलना होता, मिसाल के तौर पे जोहर की नमाज के लिए कहीं उतरे आप लोग और बस नमाज पढ़ने के बाद जाएंगे, खाना खा लेंगे, तो आगे हम सफर में निकल जाएंगे, चलते रहेंगे, तो फिर आप असर को मिलाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जोहर के लिए आप जहां रुके हुए हैं, इरादा है कि मगरिब तक उधर ही रुकना है, तो आप असर मिलाकर ना पढ़ें, बल्कि असर को उसके वक्त पर अदा करें। समझ में आ रही बात? या नुक्ता समझ में आ गया आप लोगों को? इस पूरे पैराग्राफ का नुक्ता, इस पूरे पैराग्राफ का मकसद यह है कि सफर में जब हैं आप तो 2 नमाजों को मिलाकर पढ़ने की इजाजत है। लेकिन कैसे सफर में? सफर में चल रहे हो, सफर में चल रहे हो, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर अब ईद की छुट्टी होती है, यहां से आप लोग मक्का जाते हैं, 1 दिन उधर रुकते हैं या 2 दिन उधर रुकते हैं, या दूसरे सिटी के कुछ लोग होते हैं जुल्फी में आते हैं, 1-2-3 दिन रुकते हैं, है ना? तो देखने को तो वो भी मुसाफिर है ना 2-3 दिन के, लेकिन 1-2 दिन के लिए रुके हुए हैं यहां पर। तो ऐसी हालत में हर नमाज उसके वक्त में जमात से पढ़ने की कोशिश करना है। लेकिन जब सफर आपका चल रहा है या रुके भी हैं तो बस नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं, फिर आगे चलना ही चलना है, तो उस वक्त आप 2 नमाजों को मिला सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाल से पहले सफर शुरू करते, जवाल से पहले, तो जोहर को असर तक देर कर देते, फिर सवारी से उतरकर असर के वक्त में 2 नमाजें जोहर और असर मिलाकर पढ़ लेते। और अगर सफर के लिए रवाना होने से पहले जवाल का वक्त हो जाता तो सिर्फ जोहर की नमाज पढ़ते और सफर के लिए निकल जाते। अगर किसी सफर में जल्दी होती तो मगरिब की नमाज को मुअख्खर करके देर करके इशा के साथ अदा करते। समझ में आ गई ना बात? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में नफली नमाज को रात और दिन में सवारी पर बैठकर ही अदा फरमाते थे। जिस तरफ वो सवारी मुतवज्जे होती वही आपका किबला होता। आप सवारी ही पर रुकू और सजदा इशारे के जरिए करते, अलबत्ता सजदे के लिए थोड़ा ज्यादा झुकते और रुकू के लिए है तो थोड़ा सा कम। कौन सी नमाज ये? हाँ, लेकिन आजकल जो लोग ट्रेनों में, हवाई जहाजों में सफर करते हैं और खतरा है कि आगे के स्टेशन पर पहुंचने तक नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो उनके लिए भी इजाजत है कि फर्ज नमाज वो अपने फ्लैट में अपनी सीट पर ही पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में सफर किया और इफ्तार भी किया, और सहाबा कराम को रोजा रखने ना रखने दोनों चीजों का इख्तियार दिया कि जिसमें से चाहे जो इख्तियार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हमेशा या अक्सर मोजा पहना करते थे, चाहे मोजे कोई भी हो, चमड़े के हो, ऊन के हो या नैलान के हो, जैसे भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तवील सफर से, लंबा सफर करके वापसी पर अचानक बगैर इत्तिला के रात में घर पहुंचने से मना करते थे। अब जैसे अब हम लोग हैं, कभी कभी होता है कि रात ही में पहुंचना पड़ता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इत्तिला देकर पहुंचे, बगैर इत्तिला के रात के वक्त में अचानक ना पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फरिश्ते ऐसे काफिले के साथ शरीक नहीं होते
غور سے سنیں اس جملے کو، مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے ہے، سن رہے سب لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فرشتے ایسے قافلے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی اور باجا ہو۔ اب آپ اپنے سفر میں ساتھ میں اپنی بس میں، اپنی ٹرین میں، اپنی کار میں کتا نہیں رکھے ہیں یا گٹار وغیرہ نہیں رکھے ہیں بجانے کے لیے، لیکن کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ بہت بڑا شیطان ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، ہے نا؟ مطلب یہ بذات خود شیطان نہیں ہے، شیطانی کاموں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اس کے اندر بہت ساری خیر و خوبیوں کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس نقطے کو غور کریں، راستے بھر میں جو لوگ میوزک وغیرہ سنتے ہوئے جاتے ہیں، گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، ارے بھائی میں تو گانا سننے کا ارادہ نہیں ہے، وہ ٹک ٹاک لگایا تھا، انسٹاگرام لگایا تھا، اس میں آ گیا تھوڑا میوزک، اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، آج یہ سنت بہت سے لوگوں میں چھوٹی ہوئی ہے، اور اپنے اہل بیت کے، اپنے گھر میں کے بچوں سے پہلے ملتے تھے، ساتھ میں چاکلیٹ بھی لے جائیں کبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے والے کے ساتھ معانقہ فرماتے تھے، اور اگر وہ آپ کے اہل خانہ میں سے ہوتا تو اس کا بوسہ بھی لیتے تھے۔ یہاں تک سفر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقے اور آپ کی سنتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔